اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں، پورے محلے کو روتا دیکھا، اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ۔ تو کسی نے کہا، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا، اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال کر رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کو ایک مرد نے صرف دیکھ لیا، اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ اللہ کے خوف سے رابعہ زمین پہ گر گئی اور ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہاتھ ٹوٹا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے، جس عورت کو کوئی مرد پاک کی نظر سے دیکھے تو اس کو یہ دکھ ضرور ملنا چاہیے۔ حالانکہ اس میں رابعہ کا کیا قصور تھا، حضرت رابعہ کا کیا قصور تھا؟ لگے ہاتھوں میری قوم کی جوان بیٹیوں سے بات کرتے ہیں۔ آج کل اگر فلم دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ناول پڑھتے ہوئے بے باک لڑکے اگر کسی لڑکی کو افیئر کا، ناجائز محبت کا آفر کرتے ہیں تو لڑکیاں جلدی پگھل جاتی ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں سنو، آج تو بیٹیاں منکرین اسلام کے ساتھ بھی افیئر کر رہی ہیں، رشتے فیس بک پہ طے ہو رہے، رشتے واٹس ایپ پہ طے ہو رہے، رشتے انٹرنیٹ پہ طے ہو رہے۔ میری بہنوں، انٹرنیٹ پر تو چپل منگانے والا کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا، پتہ نہیں میں نے جو پسند کیا ہے وہی بھیجے گا کہ دوسری بھیجے گا۔ ذرا غور فرمائیں، جب انٹرنیٹ پر آئی ہوئی چپل پر دل مطمئن نہیں ہوتا تو انٹرنیٹ پر لوگ رشتے کیسے طے کر لے رہے ہیں؟ مجھے حیرت اس بات پر ہے۔ پھر ہاتھوں کی مہندیاں بھی نہیں چھوٹتی اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔ شریفوں کے رشتے انٹرنیٹ، یوٹیوب اور فیس بک پہ طے نہیں ہوتے۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ افیئر میں جو عشق کے نام پہ ناجائز رشتے تمہیں دیے جاتے ہیں، ناجائز محبت میں تمہیں بلایا جاتا ہے، تو یہ درندے، یہ وحشی، یہ بے حیا اور بے غیرت لڑکے بھوروں کی طرح ہے۔ جیسے بھورا ایک بار پھول کا رس چوس کر دوبارہ پھر پھول کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیوں کے باغبان کی طرح ان کی شرارتیں ہیں۔ جیسے تتلیاں ایک مرتبہ پھول کا رس چوس کر دوبارہ ادھر منڈلاتی بھی نہیں، ایسے ہی یہ نوجوان چھوکرے فلمیں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر محبت کے نام پہ زنا کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں۔ آؤ، وہ جو بات کرنے چلا تھا، کیا عورتیں تھی، کیا بیٹیاں تھی، کیا مقدس ہستیاں تھی۔ ایک لڑکی، ایک جوان لڑکی، بلکہ جوانی میں ابھی اس نے قدم رکھا تھا، بہت چھوٹی سی عمر تھی، 13-14 سال کی عمر کی وہ لڑکی تھی۔ کیا بیٹیاں تھی، قابل رشک بیٹی، ان کے ذکر سے آج بھی نگاہوں میں تقدس پیدا ہوتا۔ 13-14 سال کی بیٹی ہے، ماں نے کہا بیٹا چلی ذرا بازار چلی جا اور فلاں سامان لے کر، بازار جا تھوڑا سامان لے۔ علامہ عثمان ابن شاکر لکھتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ جا اور کچھ سامان لے کر، 13-14 سال کی لڑکی، وہ بازار کیا گئی، ایک جوان لڑکا، وہ بھی 16-17 سال کا، بہت عمر اس کی بھی نہیں تھی، 16-17 سال کا وہ جوان، وہ بازار آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس لڑکی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے۔ یہ بات اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے ہم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹی تعریفوں سے متاثر نہ ہوا، کوئی سفید چمڑی خوبصورت نہیں ہے، جو چمڑی نے جہنم میں جلنا ہے وہ کب سے خوبصورت ہونے لگی۔ خوبصورت چمڑی تو وہ ہے جو جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، اور کون سی چمڑی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے وہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا قدرت کی طرف سے اس وقت تک کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ لڑکی کو اس جوان لڑکے نے جو 16-17 سال کا جوان، ابھی جوانی میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اس جوان نے کہہ دیا کتنی خوبصورت ہے تو، اور تیرے پورے وجود میں تیری آنکھیں کتنی خوبصورت، جی چاہتا ہے تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوب جاؤ۔ جوان نے کہنے کو تو کہہ دیا، لڑکی نے غیرت سے کہا میری خوبصورتی میں سب سے زیادہ تجھے میری آنکھیں اچھی لگی نا؟ اس نے کہا ہاں، کیا حسین ہے تیری آنکھیں۔
غزال سی آنکھیں، نرگس سی آنکھیں، جھیل سی آنکھیں، کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں. اس لڑکی نے غصے اور غیرت کے ملے جلے جذبات میں کہا رک 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 ٹھہر، ابھی تیرا علاج کرتی ہوں. وہ جوان وہی ٹھہر گئے. لڑکی گئی اور چند منٹوں کے بعد ایک بوڑھی کنیز آئی. اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، تشت تھی، اور وہ ڈھکا ہوا تھا کپڑے سے. آنے والی کنیز نے کہا اے لڑکے، تو ہی وہ جوان ہے نا تھوڑی دیر پہلے کسی لڑکی کے حسن و جمال اور اس کی آنکھوں کی تو نے تعریف کی؟ ہاں میں وہی جوان ہوں. کہا اس لڑکی نے یہ تمہیں تحفہ بھیجا ہے. وہ جوان سمجھ گیا پہلی ہی محبت کامیاب، پہلی ملاقات کامیاب. لیکن جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا حیران رہ گیا. ایک چٹھی تھی اور خون آلود کٹی ہوئی آنکھیں، کٹی ہوئی آنکھیں خون آلود تشت میں رکھی ہوئی، اور ساتھ ایک چٹھی اٹھا کے پڑھا تو لکھا ہوا تھا اے جوان، میری آنکھیں تجھے خوبصورت لگی ہے نا، اس لیے میں نے یہ آنکھیں کاٹ کر تجھے بھیج دیا. یہ کٹی ہوئی آنکھیں لے لے اور مجھے بھول جا، دوبارہ مجھے کبھی یاد مت کرنا. وہ آنکھیں جو مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے مجھے پاپ میں مبتلا کریں، ایسی آنکھیں میں اپنے ماتھے پر کبھی رکھنا پسند نہیں کر سکتی. میں اندھی بن کر تو رہنا پسند کر سکتی ہوں، مگر بے حیا اور بے غیرت بن کر کے رہنا پسند نہیں کر سکتی. اس جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور اس جوان نے سوچا یا اللہ، میرے چند جملوں کی وجہ سے ایک لڑکی کی آنکھیں چلی گئی، وہ نابینا ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی. کون اس سے شادی کرے گا؟ کون اس کو بیوی بنائے گا؟ کون اس سے نکاح کرے گا؟ چلو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. وہ جوان گھر آیا بوجھل قدموں سے، پوری رات تڑپتا رہا، روتا رہا، معافی مانگتا رہا. کسی کہنے والے نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، دل دکھاتے ہیں مخلوق کا اور توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ قدرت تو قانون بنا چکی ہے کہ جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے، حق تلفی کرنے والوں کو میں بھی معاف نہیں کروں گا. لیکن وہ جوان سوجھ بوجھ والا تھا. اس جوان کی کوئی بے ادبی نہیں کر رہا، اس کی انداز بیاں ایسا ہے، ورنہ تصور میں بھی کہیں اس جوان کی بے ادبی نہیں ہے. وہ جوان میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر اس کی نالین کا نقش. لیکن اللہ اکبر، رات بھر روتا رہا، توبہ کرتا رہا. صبح ہوئی، دل میں خیال آیا اے جوان، دل دکھانا مخلوق کا اور توبہ کرنا رب کی بارگاہ میں، چلو اس سے بھی تو معافی مانگ لیں، اس سے بھی تو معافی طلب کر لیں. اور وہ جوان جب گیا اس لڑکی کے محلے میں تو کیا دیکھا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہے اور لوگ کسی جنازے کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ اٹھا رہے ہیں. پورے محلے کو روتا دیکھا. اس جوان نے کہا کس معزز ہستی کا انتقال ہو گیا کہ پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ایک گھر نہیں پورا محلہ. تو کسی نے کہا پتہ نہیں کون منچلا تھا، پتہ نہیں کون دیوانہ تھا، ہمارے محلے کی بیٹی کل صبح بازار گئی، اس کی آنکھوں کی کسی نے تعریف کیا کر دی، غیرت کی وجہ سے اس بیٹی نے آنکھیں کاٹ کے اس کو بھجا دیا. اور غیرت کی وجہ سے آنکھیں تو کاٹ لی لیکن برداشت نہ کر سکی، دن بھر تڑپتی رہی، رات بھر تڑپتی رہی، آنکھوں کا کاٹنے کا دکھ اس سے برداشت نہ ہوا اور صبح ہوتے ہوتے اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. ہماری غیرت مند بیٹی نے آبرو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، مر گئی، وہ دنیا چھوڑ دیا اس نے. اس جوان نے کہا اے جوان، تیرے چند جملوں نے صرف کسی کی آنکھیں نہیں بلکہ کسی کی جان تک لے لی ہے. ایک قوم کی بیٹی نے صرف آنکھیں نہیں کھویا بلکہ تیرے چند جملوں کی وجہ سے اس نے تو جان کھو دی ہے. مر گئی ایک قوم کی ایک بغیرت بیٹی، ایک باغیرت بیٹی مر گئی ایک قوم کی. اے جوان، تینے کیا کر دیا؟ احساس احساس احساس. پھر اس جوان نے جو 16-17 سال کا جوان تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی. مولا، میرے چند جملوں سے کسی کی آنکھ جا سکتی ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. اب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی میں کوئی عورت تو کیا
کسی مرد کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھوں گا. اور پھر توبہ کے بعد وہ جوان ایک مرشد کی تلاش میں تھا اور اس جوان کو مرشد ملا تو سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب جیسا مرشد ملا. اور پھر وہی جوان دنیا میں امام حسن بصری کے نام سے مشہور ہو گئے. اور اسی حسن بصری کو پھر وہ مقام ملا کہ رسول اللہ کا معراج والا جبہ جو رسول اللہ نے مولا علی کو دیا تھا وہ جبہ مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ تینوں سلسلے اگر مولا علی پہ جا کے ملتے ہیں تو اس کے دو واسطے ہیں. ایک تو امام حسین کی ذات ہے اور دوسرے سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے جوانی میں توبہ کی برکت، یہ ہے جوانی میں توبہ کی عنایت. اس لیے میرے جوانوں آؤ صدق دل سے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، زندگی میں انقلاب پیدا کریں. ورنہ یاد رکھیں یہ جوانی آئی ہے چلی جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے. اور جو جوانی میں پاپ اور جرم کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، وہ بستروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. حتیٰ کہ جوانی میں پاپ کرنے والے بڑھاپے میں بھیک مانگتے ہیں تو قدرت ان کو بھیک بھی نہیں ملنے دیتی. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، بغداد والے اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈال رہے تھے. تو کسی نے کہا مرشد بغداد والے اتنے سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. تو مرشد جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ شاید اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا دیا. اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ سرکار جنید بغدادی کا اندازہ صحیح تھا. اس لیے جوانی کی یہ خوبصورت راتیں چلی جائے گی، جوانی کی یہ رنگین سی راتیں چلی جائے گی. میرے بھائیوں، اے میرے جوانوں، پھر ایک رات قبر کی رات ہوگی، اسی جسم کو سڑنا ہے. جوانی میں پاپ کرنے والوں، پاپ کرو گے تو یہ جسم قبر میں سڑے گا، بدبودار ہوگا، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس میں کیڑے چلیں گے، یہ آنکھیں بہے گی. یہ بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں حدیث میں آئی ہیں، یہ باتیں روایتوں میں آئی ہیں، یہ باتیں مشاہدے کی ہے. قبروں میں مٹی پگھال دے گی جسم کو. سوچو تو صحیح، جو جسم مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا، جوانی میں پاپ کرنے والوں جب اس کو کیڑے پڑیں گے، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پاپ کرنے والوں کیڑے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ کون بچائے گا؟ سفید کپڑے پہن کر اسمارٹ بننے والوں، چہرے پہ غازِ حسن بن کر مل کے خوبصورت بننے والوں، کاسمیٹک آئٹم کا استعمال کر کے حسین بننے والوں. کاسمیٹک آئٹم کے استعمال کو میں منع نہیں کرتا، اگر حرام نہیں ہے تو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو دنیا میں چمڑی کو چمکا کے کیا ملے گا؟ اگر پاپ کر رہے ہو تو اسی خوبصورت چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اس لیے توبہ کر لو، سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو. اگر جوانی میں خدا کو منا لیا تو قبر کے کیڑے تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا اور دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جائیں نہیں، محفل جاری رہے گی، آپ تشریف رکھیں، محفل کے تقدس کو قائم رکھیں. آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بالکل اپنی جگہ بیٹھے رہیں. ابھی سید مجاہد اشرف صاحب کی تقریر ہوگی، آپ لوگ بالکل اطمینان اور سکون سے بیٹھے رہیں گے.
شاعر اسلام جناب فیضان سرور صاحب کی نعت خوانی ہوگی، اس لیے آپ تمام حضرات بالکل اطمینان سکون سے بیٹھ رہے ہیں۔ سید صاحب کو جو کہ فلائٹ پکڑنا ہے اس لیے ان کو پہلے موقع دے دیا گیا۔ بنگلہ جیبونی بوکتا اسماء الحق کلیمی صاحب بھی ہیں، اس لیے آپ لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھے رہیں، بالکل محفل کو آپ لوگ جو ہے بگاڑے نہیں، آپ لوگ سن کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ راستہ دے دیجئے۔